السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور السلام. میرا سوال یہ ہے کہ حضور جائزہ لیا گیا ہے کہ جب تک بچے 15 سال کی عمر کو آتے ہیں اس وقت تک ان کا معیار اور ان کی تربیت میں بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین بھی بہت محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن جیسے جیسے وہ خاتون کی عمر میں جاتے ہیں اور آپ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا رابطہ بھی جماعت سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا نصاب کا معیار بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو والدین سے بات کرتے ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ بچے اب ہماری بات نہیں سنتے یا ہماری بات کو مانتے نہیں زیادہ. تو اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ خدام الانبیاء اور لجنہ کو کوشش کرنی چاہیے. جب خدام الانبیاء اور لجنہ کی تنظیم میں وہ شامل ہوتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے، تو وہ اپنے پروگرام ایسے بنائیں کہ ان لوگوں کو جو ماحول میں باہر ان کو آزادی مل جاتی ہے، باہر آنا جانا، دوستوں میں پھرنا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ ان کے مطابق پلان بنائیں، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اور اسی طرح آپ لوگ بھی صرف اپنے بڑھاپے والی سوچیں نہ رکھیں، ان کے لیے ایک پلان بنائیں ایسا جو ان کو اٹریکٹ کرنے والا ہو. ان کو باقاعدہ پلان دیں. آپ نے بھی ایک رکھا ہوا ہے لایا عمل، کہ یہ ہم نے لایا عمل بنا دیا، بس اسی پہ چلنا ہے. آپ اپنے ساتھ کوئی نوجوان نائبین شامل کریں اور ان کو کہیں نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ہیں اور اس سسٹم میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے کس طرح ہم پلان کر سکتے ہیں. خود لڑکوں سے سوال کریں جو وقفین نو ہیں، جب 15 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں یا واقفات نو ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ تم لوگ بہتر طور پہ جماعت سے اٹیچ رہو. ان سے خود سوال کریں یہ، ٹھیک ہے. پھر ہر ہفتے میں، ہر مہینے یا مہینے 2 مہینے بعد ان کا جائزہ بھی لیتے رہیں. ان سے پوچھیں، ان کو بلائیں، ان سے ملیں، کوئی نہ کوئی ان کی ایکٹیویٹیز کے سامان کریں. ایسے پروگرام بنائیں جس پہ وہ دلچسپی لے کے مسجد میں آئیں. مسجد سے اٹیچ رکھنا اصل کام ہے، ٹھیک ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا، اس میں انصار اللہ اور خدام الانبیاء کو بھی شامل کریں اور اپنی ٹیم کو بھی ذرا وسیع کر کے ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اور خود ان سے سوال کریں بچوں سے، تاکہ ان میں یہ پیدا ہو کہ ہماری کوئی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. دنیا داری صرف کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم نے وقف کیا. وقف کی اہمیت، اگر آپ 15 سال کی عمر تک، والدین نے تو محنت کر دی، لیکن اگر آپ نے 15 سال کی عمر تک بچوں کے ذہنوں میں، خدام الانبیاء نے بھی، لجنہ نے بھی اور آپ نے بھی یہ راسخ کر دیا کہ تم وقف نو ہو، اور وقف نو کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ایک کینیڈا میں خطبے میں میں نے بہت ساری ذمہ داریاں بتائی تھیں، کیا ذمہ داریاں ہیں وہ ہر ایک کو بتائیں، ہر ایک کو یاد کرائیں، ان کو پتہ ہو. ہر مہینے ان کو اس کی جگالی کرتے رہیں، یاد دہانی کرواتے رہیں. تو جب 15 سال کی عمر کو وہ پہنچیں گے تو ان کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہوگا کہ ہم کون ہیں. 15 سال تک جو ماں باپ نے کر لیا وہ تو کر لیا، آپ نے کوئی کوشش نہیں کی ہوتی زیادہ خاص، سوائے اس کے کہ 2 مہینے بعد یا مہینے بعد ایک اجلاس کر لیا، یا ان کی ایک لسٹ بنا دیا، اجتماع کر لیا سال میں ایک دفعہ. تو جب ایسی صورت حال ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بچپن سے ہی آپ نے ان کو کس طرح قابو کر لینا ہے. اپنے ساتھ اس طرح ہلا لینا ہے کہ وہ آپ کی آواز پہ لبیک کہیں، سر ہونا. قرآن شریف نے کہا ہے نا، حضرت ابراہیم نے کہا تھا اس طرح ہلا لو اپنے ساتھ پرندوں کو، پھر جب تمہاری آواز دو گے تمہارے پاس آئیں گے دوڑے ہوئے. تو آپ کی آواز پہ آنے چاہیے، اس طرح ہلائیں اپنے ساتھ، اس طرح جوڑیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. حضور ایک سوال اور ہے اگر آپ اجازت فرمائیں تو. کیا حضور ناروے میں یہ ایسا ہے کہ ہمارا جو ناروے کا معاشرہ، ایتھنکس نارویجن جو ہیں، وہ 14-15 سال کی عمر میں جاب شروع کر دیتے ہیں اسکول کے ساتھ، جاب شروع کر دیتے ہیں اسکول کے ساتھ. اور اس کے بعد اسی طرح ہمارے بچوں میں بھی یاد پڑتی جا رہی ہے کہ 9-10 کی کلاس سے وہ جاب شروع کر دیتے ہیں. اور جاب جو اکثر ہوتا ہے وہ اتوار، ہفتے اتوار کو ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ جماعت کے پروگراموں میں بھی اور جماعتی باقی تو کاموں میں ٹھیک، بھی. یہ ان کو بتائیں نا. 15 سال کی عمر میں جب آپ راسخ کر دیں گے ان کی ذمہ داریاں، تو وہ نہیں کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جاب اس لیے کرتے ہیں، ان کی ماں باپ ان کو، ناروے کے بچوں کو تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم نے تمہیں اب کچھ نہیں دینا، 15 سال کے ہو گئے، جاؤ کماؤ، اور اپنی جو تم نے عیاشیاں کرنی ہے، تم نے الکوہل پینی ہے، تم نے برگر کھانا ہے، یا لڑکیوں سے دوستی کرنی ہے، یا جو بھی بدماشیاں کرنی ہے جا کے کرو اپنے پیسوں سے، ہم نے تمہیں نہیں دینا اس کے لیے. وہ تو اس لیے کرتے ہیں. تو احمدی بچوں کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے نا. اور جب وہ یہ کام کے لیے جائیں گے، پھر اسی سوسائٹی میں جائیں گے، انہی لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے، تو ظاہر ہے پھر وہی کام کریں گے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں 15 سال تک آپ ان کے دنوں میں راسخ کریں کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں، تمہاری پریفرنسز کیا ہیں، تمہاری ترجیحات کیا ہیں. اگر تم جاب
کرتے ہو تو ایک شریفانہ جاب ہونا چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ جاب تمہارا کس مقصد کے لیے ہونا چاہیے. صرف اپنی فکر نہ کرو بلکہ یہ دیکھو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کتنے غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اگر کرنا ہے تو لوگوں کے لیے کرو, ٹھیک ہے. ہاں اپنی ضروریات بھی پوری کر لو چھوٹی موٹی, لیکن ہماری ترجیحات یہ ہیں, دنیا داروں کی ترجیحات یہ ہیں. 15 سال کی عمر بڑی میچور عمر ہوتی ہے, 13 14 15 سال کی عمر میں. اس میں بچے کے ذہن میں ڈال دیں. اگر میں نے دیکھا جن لوگوں نے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے وہ بڑے پکے ہوتے ہیں بچے, جنہوں نے نہیں کی ہوتی تربیت وہ نہیں ہوتے. تو یہ تو شعبہ بھی اور ذیلی تنظیمیں بھی اور گھر والے بھی مل کے کوشش کرنی پڑے گی. یہ اسی کا پہلے میں جواب دے چکا ہوں اس کا, ٹھیک.